لیگیون کا الیکشن کے لیے جارحانہ بیانیہ اپنانے کا فیصلہ، نواز شریف نے احتساب کا نعرہ لگا دیا، کہا پارٹی کھڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی، ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کا احتساب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا، صرف میری ذات کی بات ہوتی تو درگزر کر جاتا، لیکن ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، کہا جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف کھوسہ کاکڑ احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف کا دو ٹوک موقف، نواز شریف کے موقف کے لندن میں موجود لیگی رہنماؤں نے بھی کھل کر حمایت کی، مریم نواز نے بھی والد کے موقف کا ساتھ دیا، پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے پیش نظر نواز شریف تمام معاملات براہ راست خود دیکھیں گے، شہباز شریف بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے، شہباز شریف نے کہا نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیراعظم کے متفقہ امیدوار ہیں، نواز شریف کی سربراہی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نواز شریف کو پی ٹی آئی حکومت نے بھیجا، جیل توڑ کر نہیں گئے، حفاظتی ضمانت لے گئے یا نہیں یہ فیصلہ وہ خود کریں گے، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا سے گفتگو، کہا واپسی پہ قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں، امید ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن جلد حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گا، الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے، انتخابات متعلق الجھن پیدا کرنا کچھ لوگوں کا کاروبار ہے، اطمینان رکھیں، آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، منزل دور نہیں، ملک کو منتخب نمائندگان ہی چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے 90 روز میں الیکشن کرانے کا مطالبہ، ترجمان نے کہا 9 اگست کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن دستور کے مطابق ووٹ کا حق دینے پر آمادہ نہیں، الیکشن کمیشن حتمی تاریخ کے اعلان سے گریزاں ہے، حق کے رائے دہی پر ڈاکے کی کاوشیں پر قوم تشویش میں مبتلا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف، عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 5 صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے، پارلیمانی بورڈ سندھ، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے امیدواران کا فیصلہ کریں گے، سینٹرل پنجاب کے لیے پارلیمانی بورڈ کی سربراہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حوالے کر دی گئی، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول، ڈالر، بجلی سب سستا ہوگا، نگراں حکومت کی لارے، وفاقی وزیر تجارت کو ہر اعجاز اور گورنر کامران ڈسوری کی کراچی کے تاجروں سے ملاقات کے بعد کہا 1 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آ جائے گی، ناجائز طور پر ڈالر بیرون ملک بھیجے جانے کو روک لیا گیا، روپے کی قدر میں بہتری آ رہی، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، گورنر سندھ بولے ڈالر ہاتھ آ گیا ہے اور اس کی قیمت مزید کم ہوگی، پاکستان میں ڈالر 250 روپے پر آ جائے گا، صنعت کاروں کو سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی، 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال، حتمی منظوری وفاقی حکومت دے گی، اضافے سے صارفین پر 159 ارب کا بوجھ بڑھے گا، حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد صارفین سے 6 ماہ میں وصولیاں ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر اظہار رائے پر گرفتار اریبین نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں خالد جمیل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ اریبین نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے، صحافیوں نے خالد جمیل کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اظہار رائے پر قطعاً کسی صورت قابل قبول نہیں، خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کو کلین چٹ مل گئی، سپریم جوڈیشل کونسل نے مس کنڈکٹ کی شکایات بے بنیاد قرار دے دی، دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی، چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا، عدالت نے 25 ستمبر تک فریقین سے تحریری جواب طلب کر رکھے ہیں۔
एहतसाब का शिकंजा तैयार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत रावलपिंडी में 22 रेफरेंस रीओपन, मुजारबा जाली हाउसिंग से रेफरेंस भी बहाल। मुलजमान को नोटिस जारी कर दिए गए। 25 सितंबर को मुलजमान अदालत तलब कर लिए गए। जेल से केस खत्म कराने वाले मुलजमान दोबारा अडेला जेल में भेजे जाएंगे। अहम शख्सियात समेत 116 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन केस में भी अदालत को भेज दिया गया। पंजाब यूथ फेस्टिवल बेजाब्तियों का केस भी खुल गया। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉक मार्केट और अवाम उन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। नैब की जानिब से 2 रोज में 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में पेश। पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्तगी का केस का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस डीलिस्ट कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस 26 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इस्लामाबाद के अहम तरीन रहनुमा के करीबी अजीज के घर पर FIA का छापा, अरबों रुपए के करेंसी नोट बरामद कर लिए गए। करेंसी को ट्रक में लोड करके मुंतकिल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की छापे के दौरान हिरासत में लिए गए घर के मालिक से भी पूछताछ। घर के मालिक से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मारूफ सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा से तहकीकात की जाएंगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तलब कर लिए गए। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं को इंतशार अंगेज तकारीर करने के केस में 30 सितंबर को तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने पर एतराज लगाया था। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर थाना ग्रीन टाउन लाहौर में मुकदमा दर्ज है। पोस्टल बैलेट के रूल्स तब्दील, पोस्टल बैलेट इलेक्शन डे से पहले RO को न मिलने पर वोट्स गिनती में शुमार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली, 5 नए फॉर्म भी जारी। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराजात दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारान के लिए इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट से मुतालिक रूल्स भी तब्दील। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। मुश्तरका अकाउंट काबिल कबूल न होगा। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। इंतखाबात से मुतालिक पेटिशन 1 लाख रुपए के एवज की फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज में फैसला सुनाया जाएगा। इल्तिवा मांगने पर 10,000 से 50,000 जुर्माना, 3 रोज से ज्यादा इल्तिवा नहीं मिलेगा। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद होंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 रोज बाद तफसील जमा कराना लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन के जुर्माने हुकूमती खजाने में जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज मौसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। नताइज वसूली के लिए तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को टैब्स देने का भी फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। 3 रोज तक क़याम मुतवक्के। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान और दीगर हुक्काम से मुलाकात का भी इम्कान। एवास्टन इंजेक्शन की वजह से आंखों की इन्फेक्शन का मामला। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। कमेटी मुस्तकिल में ऐसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए तजवीज़ भी पेश करेगी। इंजेक्शन लगने से 17 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई। पीटीआई के रहनुमा हालिम आदिल शेख मलिर कोर्ट में पेशी के मौका पर नईम उर रहमान और कामरान टिसूरी की मुलाकात पर तनकीद। कहा, कल सिटी कोर्ट में हाफिज नईम उर रहमान के लिए एक सवाल छोड़कर गया था। हाफिज नईम रात के अंधेरे में कामरान टिसूरी के पास क्या करने जाते थे, इसके जवाब नहीं आया। समोसा पकौड़ा प्लास्टिक्स की कराची में गुंजाइश नहीं। हाफिज साहब, आपकी खातिर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। चेयरमैनों पर तशद्दुद हुआ। बताया जाए रात के उस पहर क्या डील होती रही। निगरान हुकूमत टोपी ड्रामे कर रही है। पीटीआई के पास कोई इख्तियार नहीं। हुक्मरान ने हमारे कौमी निशान कशकोल बना दिया। सिराजुल हक का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरने से खिताब। कहा, जो हुक्मरान कर्ज लेने में कामयाब हो वो इस तरह करता है जैसे कश्मीर फतह किया हो।
میرا مسئلہ آصف زرداری کی طرح بلاول کو وزیر اعظم بنانا نہیں، میرا مسئلہ نواز شریف کی طرح مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے، پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے۔ ظالموں شرم کرو، آج تم جس جگہ پر بیٹھے ہو ہمیشہ اس جگہ نہیں رہو گے۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہونے کے بسبب شہریوں کا پارہ ہائی، گیس اور بجلی کی طویل بندش کے خلاف پاکستان چوک اور اطراف میں علاقہ مکین احتجاجاً سڑکوں پر آ گئے۔ آئی چندریگر روڈ اور اس کے اطراف شاہین کمپلیکس آنے اور جانے والی روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی معطل۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء کا احتجاج، پاکستانی اور غیر ملکی طلباء کی کثیر تعداد یونیورسٹی ہاسٹل سے محروم، یونیورسٹی انتظامیہ کی بے حسی پر طلباء کا شدید احتجاج، نعرے بازی کی۔ طلباء نے کہا داخلے سے پہلے ہاسٹل دینے کا جھوٹا وعدہ کیا گیا، اب ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا۔ طلباء کا سڑک پر بستر رکھ کر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ یونیورسٹی طلباء کی سرکاری ہاسٹل میں آمد و رفت پر بھی پابندی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے فیسوں کی مد میں اندھیر نگری مچا دی، سالانہ فیس 2500 سے 30 لاکھ روپے مقرر۔ اوورسیز پاکستانیز کی سیٹوں پر سالانہ $18,000 وصول کرنے شروع کر دیے۔ PMNDC نے پرائیویٹ میڈیکل و ڈینٹل کالجز کی فیسوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری، 17 روز میں 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ ریکور کر لیے گئے۔ ملک بھر سے 2301 بجلی چور گرفتار۔ پاور ڈویژن کے مطابق اب تک 15,047 FIRs کا اندراج کیا گیا۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران لیسکو ریجن میں 20 بجلی چور گرفتار، 292 بجلی چوروں کے خلاف FIRs رجسٹر کر لی گئیں۔ بجلی چوری میں ملوث 506 کنیکشنز منقطع، 3 کروڑ 68 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ ملتان میں بھی 7 بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ پیسکو نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے 4,961 سے زائد کنڈے۔ بارشوں سے لاہور ڈوب گیا، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ لکشمی چوک میں 124 ملی لیٹر پانی ریکارڈ کیا گیا۔ شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گلشن راوی سمیت کئی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی منقطع، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ اور واسع حکام کو نکاسیات کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش، موسم خوشگوار۔ ملک میں ابھی بارشوں کا ایک اور سپیل آنا باقی ہے، جلد سردی آنے کا امکان۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث موسم کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسلام آباد کا موسم بدل رہا، دن اور رات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق محسوس کیا جا رہا۔ بارشوں کے باوجود درجہ حرارت میں فوری نمایاں کمی آنے کا امکان نہیں۔ ڈرائی اسپیل کے بعد دھند کا سیزن شروع ہوگا۔ آذربائیجان آرمینین شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، سیکرٹری اسٹیٹ انٹونی بلنکن کی آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ کا آرمینیا کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ۔ انٹونی بلنکن نے کہا